ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ مجھے بڑے جی جان سے چاہتی تھی، بڑی دل لگی سے مجھ سے محبت کرتی تھی، اور اس کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بہت پسند تھی، کہ وہ کہیں بھی نئی جگہ پہ چوڑیاں بیچنے جاتی تو وہاں کی کوئی بھی جو مشہور چیز ہوتی تھی یا کوئی مشہور سوغات ہوتی تھی وہ میرے لیے ضرور لاتی تھی۔ اور مارکیٹ میں اکثر ہماری ملاقات ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ میں آفس کے لیے جاتا تھا اور وہ وہاں پہ اپنی چوڑیاں وغیرہ تھی وہاں پہ وہ بیچتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرے لیے ملتان کا سون حلوہ لائی۔ اس نے مجھے دیا کہ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ تو خیر مجھے میٹھا اتنا زیادہ خاص پسند نہیں، تو پھر بھی میں نے اس سے لے لیا کہ وہ اتنی دور سے اتنی محبت سے لے کے آئی ہے۔ تو جب ہم جانے لگے، بات چیت ہماری ہوئی، میں اپنے رستے وہ اپنے سے جانے لگے، تو اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خیر مجھے آئیڈیا تھا، کیونکہ انسان کو سمجھ لگ جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہے اور کون کیا دیکھ رہا ہے۔ تو جب میں جانے لگا تو مجھے آواز دے کے کہتی ہے بات سنیں۔ اب میں رک گیا تو میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے کہ مینوں تیرے نال بہت محبت ہے۔ اور میں یہ بات سن کے مسکرا دیا، تو ایسے کہ اسے مذاق اس کا نہ لگے، بس میں یوں ہی مسکرا دیا اور میں چپ ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ تم اس بات کا جواب مجھے کیوں نہیں دے رہے۔ خیر جب میں نکلنے لگا مجھے کہتی ہے کہ ایک سوال کا مجھے جواب دے دو۔ مجھے پتا ہے کہ اس سوال کا جواب تو آپ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوں۔ میرے لیے سوال بہت حیران کن پریشان کن تھا، کیونکہ کچھ وجوہات اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا یا بات کیوں نہیں کر رہا اس معاملے میں۔ تو میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر وہ چپ کر کے چلی گئی۔ ایسا ہی ہوا، اس کے بعد ہماری ایک ملاقات اور ہوئی، تو پھر کچھ وقت گزر گیا، میں نے اسے مارکیٹ میں نہیں دیکھا۔ میں کافی پریشان ہوا کہ یار وہ ابھی نظر نہیں آتی۔ خیر لیکن میری دلچسپی اس میں نہیں تھی، تو میں نے کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں کی، کسی سے پوچھا دریافت نہیں کیا، سو ایک رینڈم جس طرح تھا میں بھول گیا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ میرے دوستوں کے ساتھ ہیر رانجھا کے مزار پہ جھنگ جانا ہوا۔ ہم وہاں گئے اور وہاں کا کچھ ماحول دیکھا، دربار میں گئے، دعا وغیرہ کی، ہم واپس آئے۔ ہم دربار کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے کہ مجھے کاندھے پہ نا نرم ہاتھوں کی نرمی محسوس ہوئی۔ اور جب مجھے نرمی محسوس ہوئی، میں نے دل میں آیا کہ یار کوئی ہے تو نہیں جاننے والا۔ پھر بھی جیسے میں نے پیچھے منہ کر کے دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش تھی اور میں اسے دیکھ کے بہت حیران تھا کہ یہ یہاں پہ کیسے۔ تو پھر تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد، بات چیت کے بعد، اس نے مجھے بتایا کہ میں یہیں رہتی ہوں، وہاں پہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا کسی وجہ سے، تو میں یہاں پہ آ گئی۔ تو میں نے بات چیت کی، ان سے باتیں ہماری ہوئی۔ تو جب میں نکلنے لگا مجھے کہنے لگی ہے کہ اب تم اتنی دور آ گئی ہو تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، میرے ساتھ میرے دوست ہیں۔ تو وہ دوستوں سے بھی اصرار کرنے لگی کہ بولیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ کھانا ضرور کھائیں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار اتنی دور آ گئے ہیں تو چلو چلتے، اچھا ایک تعلق ہے، اچھی بات چیت ہے۔ میں میرے دوستوں کے ساتھ ہم نے اسے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کے گھر جاتے۔ وہ بھاگ کے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی اور باہر منہ کر کے ایسے خوش تھی کہ جیسے اس نے کائنات کی پتہ نہیں کون سی چیز حاصل کر لی، اس نے اپنی کون سی خوشیاں حاصل کر لی ہیں کہ جو وہاں پہ دیکھ کے لے کے اسے انجوائے کر رہی ہے۔ خیر ہم نکلنے لگے اس کے گھر کی طرف، تو ہم چل دیے۔ وہ ساری راہ منہ باہر کی طرف نکال کے اور اپنی جو بھی بات چیت تھی اس کے ذہن میں وہ اسے انجوائے کر رہی تھی، ہوا کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہم اس کے گھر پہنچے، اس کے گھر جیسے ہی پہنچے تو اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کی والدہ نے نام بتایا کہ آپ وہ ہیں کہ آپ کا بہت ذکر کیا کرتی ہے، آپ کا اکثر بتایا کرتے کہ ان کے ساتھ ملاقات، ان کے ساتھ یہ، ان کے ساتھ وہ۔ تو خیر اس نے ہمیں بٹھایا اور بٹھا کے کھانا وغیرہ تیار کرنے لگی۔ اتنے میں ہم آپ دوست آپس میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، کھانا وغیرہ بن گیا، ہم نے کھانا کھایا اور ہم وہاں سے نکلنے لگے۔ اور جیسے ہی ہم وہاں سے نکلنے لگے اس نے اسٹارٹ کیا کہ نہیں ایک رات رک جائے تو پھر جائیے گا۔ خیر یہ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کیونکہ ہمیں آفس کے کام تھے، سو ہم وہاں نہیں رکے۔ جب ہم نکلنے لگے ہیں تو مجھے کہتی ہے کہ چلیں اس دن تو جواب نہیں دیا تھا، آج تک بات کا جواب دے دو کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں چوڑیاں بیچنے والی کے گھر میں پیدا ہوں۔ میں نے پہلے اس کو جواب نہیں دیا تھا، میں اسے کیا جواب دیتا۔ خیر اسے گڈ بائی کر کے ہم واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے، مجھے جیسا کہ نا مطلب کسی کی طلب محسوس ہو رہی ہے اور مجھے فکر ہو رہی ہے۔ سو جب میں نے غور کیا تو مجھے اسی کی طلب فکر ہو رہی تھی کہ یار اس سے دوبارہ بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا فون نمبر نہیں تھا ایک دوسرے کے پاس۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم ہیر رانجھا کے مزار پہ چلتے ہیں۔ خیر وہ آفس کے کام کی وجہ سے نہیں جا سکے، انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں۔ میں خود گاڑی نکالی اور چلا گیا وہاں۔ گھر اس کے گیا ہوں تو اس کی والدہ نے بٹھا کے بات چیت کرنے لگی اور میں اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
جب میں نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اس کی والدہ نے بتایا کہ اس کا تو کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا. اور میں ایسے تھا کہ جیسے پیروں تھلے سے زمین نکل گئی کہ یار یہ مطلب کیسے. میں نے اس سے پوچھا, والدہ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا. اس کی والدہ نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی, بہت پریشان رہنے لگی تھی, ڈپریشن میں, مطلب کسی سے بات چیت نہیں کیا کرتی تھی, نہ کھل کے کچھ کھایا پیا کرتی تھی. تو ہم نے بہت چیک اپ کروایا, کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگی. پھر بہت شدید بیمار ہو گئی, کچھ دنوں کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسی. تو میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ ماں جی مجھے قبرستان میں لے جائیے یا مجھے کسی کے ساتھ ضرور بھیجیے, میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا وہاں تو میں بھجوا دیتی ہوں, لیکن وہ ایک بات کہہ گئی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا میرے پیچھے, لیکن جس دن آئے اس سے ایک سوال ضرور کرنا, اس سے پوچھنا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں چوڑیاں بیچنے والی کے گھر میں پیدا. میں حیران پریشان تو تھا ہی پہلے ہی, لیکن میں اس کی بیٹی کو نہیں جواب دے پایا تھا, اس کی ماں کو کیا جواب دیتا. خیر اس کی ماں نے بیٹا ایک بچے کو ساتھ بھیجا, قبرستان چلے گئے. وہاں جب میں گیا ہوں قبر کو دیکھتے ہی بلا اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, اور میں نے فاتحہ پڑھی, تھوڑی دیر بیٹھا. جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو ایسے تھا کہ جیسے ہی وہ قبر چیخ چیخ کے مجھے پکار رہی ہے, آوازیں دے رہی ہے, اور ایک سوال جو بار بار مجھ سے کر رہی ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا.